السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدقت يا رب العالمين، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سلام والحمد لله رب العالمين۔ سلام على خير الأنام وسيدي حبیبی الہ العالمین محمدی، بشیر نذیر ہاشمی مکرمی، اتو ما باحمدی۔ درود شریف پڑھ لیں مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ واجب الاحترام علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں، آج کا ہمارا مدرسہ ارقم کے سالانہ اجلاس میں شرکت واقعی بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے۔ دل باغ باغ ہو گیا بچوں کے پروگرامات کو سن کر۔ آپ تمام حضرات نے معصوم بچوں کی ان لب و لہجے سے، ان کی تقاریر سے، ان کی نظموں سے مکالمہ، سوالات و جوابات کی شکل میں بہت سی معلومات حاصل کی، اور اخیر میں جج صاحب کا فیصلہ بھی سن لیا۔ سزا بہت ہی کم سنائی ہوئی، زیادہ سخت ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اگر اسی سزا پر انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل کر عمل کریں گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فتنے سے ہماری حفاظت فرما لیں۔ ویسے ہی وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ وہ بچی نے جو نظم پیش کی ماشاء اللہ دل کو ہلا دینے والی تھی، اور واقعی مولانا ہارون صاحب نے جو کہا کہ مدینہ کی گلیوں میں ہم جو ان کے تصورات میں کھو گئے تھے، واقعی کھو گئے تھے۔ جن کو مدینہ اور صاحب مدینہ سے نسبت ہے وہ تو اس ان کو سن کر، ان کے نغموں کو سن کر، ان کی مذاکروں کو سن کر ہی مچل جایا کرتا ہے۔ تو ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوگی نعت مبارک جس میں صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، ہم تمام مل کر پڑھے، بہت زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ۔
احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود سے ہم ہماری مجلس کو اور بھی زیادہ رونق بخش دیں. جتنا درود پڑھا جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اتنی ہی ہماری طرف متوجہ ہو. روح مزکا صلی اللہ علیہ وسلم. خاک مدینہ خاک وجہ سکون ہے ذکر مبارک. نام نبی ہر زخم کا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کتنا پیارا ذات گرامی کتنی ہے عالی. اللہ اللہ خلق معظم صلی اللہ علیہ وسلم. رام کاٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. کا آواز نہیں آ رہا ہے. دولت دنیا سے منہ موڑا غم کو اٹھایا حق کو نہ چھوڑا. اللہ اللہ عزم مصمم صلی اللہ علیہ وسلم. جس قرآن کی نسبت پر آج ہم جمع ہیں اس کو قرآن ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ جس نے قرآن ہم کو دیا ہے صاحب ایمان ہم کو کیا ہے. شکر کرے جتنی نادی ہے کم صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو خطبے کے بعد ایک آیت پڑھی اس میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو عیال کو بھی یعنی اپنے بچوں کو بھی اپنی بیوی کو بھی اپنے رشتہ داروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم آپ کے دیے ہوئے جتنے بھی پیغامات ہیں اللہ کی طرف سے اترے ہوئے جتنے بھی احکامات ہیں اس پر ہم عمل کریں اور آپ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا
جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم جہنم سے بچ جائیں گے. لیکن بیوی کو، بچوں کو، گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا کیا مطلب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، جو احکامات، پیغامات، اوامر اور نواہی جو میں نے تمہیں بتایا ہے، جس طرح تم ان احکامات پر عمل کرتے ہو، اپنے اہل و عیال کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے تم خود بھی رکو اور اپنے اہل و عیال کو بھی ان سے روکنے کی، ان سے منع کرنے کی ترغیب دو، کہ تمہارے گھر والے تمہارے ماتحت ہے، اور ہر ماتحت جو بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاکم کو قیامت کے دن کٹھیرے میں پیش کریں گے، جیسے جج صاحب کی عدالت میں وہ پیش ہوا تھا ہمارے صادق بھائی کا لڑکا، نہیں بھائی، مجرم کی شکل میں. ایسا ہمیں بھی مجرم کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. وہاں جج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور تمہارے ماتحت جتنے بھی ہیں، تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو تمہارے فولوکار ہے، ان کو دین کی راہ پر لاؤ، ان کو دین کی باتیں سکھاؤ. اگر تم نے نظر انداز کیا بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، تو پھر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا. وہاں ایک طرف جہنم ہوگی، ایک طرف جنت ہوگی، اور جہنم کے تذکرے ہمارے مولانا ہارون صاحب آپ کو سنائیں گے، اور سناتے بھی رہتے ہوں گے، اور بہت سالوں تک ہمارے مفتی مبارک صاحب نے بھی آپ کو سنایا کہ بھئی جہنم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنائی ہے بہت ہی خطرناک ہے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ جہنم سے پناہ مانگو، اور جو آدمی جہنم سے روزانہ پناہ مانگتا ہے، اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے، تو پھر جہنم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتی ہے، اے پیارے اللہ، یہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، تو اس کو مجھ سے بچا لے، تو اس کو مجھ سے بچا لے. اس لیے دعا کا اہتمام تو ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے بزرگوں، یہ موبائل جو ہے نا، جس کے بارے میں یہ عورت جو ابھی بیٹھی تھی، واقعی ایک فتنہ ہے دنیا کے اندر، جس نے انسانیت کو ختم کر دیا، ان کی ضمیروں کو ختم کر دیا ہے، اور ہماری ایمانی روح کو ختم کر دیا ہے. ہم ابھی کھوکھلے ہو گئے، ایمانی پاور ہمارے پاس ہے نہیں. اس نے ہماری ایمان کی روح کو ختم کر دیا. اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے. ایسے مذاکرے، ایسے مجالس میں بیٹھ کر ہمیں اپنے ایمان بیٹھ کر، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر، تفسیر کے حلقوں میں بیٹھ کر، بیان کی شکل میں جو بیان ہوتے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھ کر ہماری ایمانی چارج کو، ہماری ایمانی بیٹری کو ہمیں چارج کرتے رہنا ہے. کیونکہ یہ جو حلقے ہیں نا، یہ روحانی غذا ہے، یہ روحانی غذا ہے. ہم جسمانی غذا حاصل کرتے ہیں نا بھائی، کھاتے ہیں پیتے ہیں تاکہ جسم باقی رہے اور جسم کے اندر کوئی کمزوری اور ضعف نہ آئے. اس لیے ہم برابر کھاتے ہیں، اور ہر وقت پیٹ بھر کر کھاتے ہیں. اور کوئی نہیں کھاتا تو اس کو ترغیب دیتے ہیں کہ کھانا مت چھوڑنا، کھانا اگر چھوڑا تو گیا. تو یہ ہم جسمانی غذا کی فکر کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں روحانی غذا کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ اصل روح ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں روحانی پاور عطا فرماوے. تو بہرحال یہ جلسے کے اندر جو پروگرامات پیش کیے ہیں، ہر پروگرام ہمارے لیے ایک نصیحت تھی، ہر پروگرام ہمارے لیے نصیحت تھی. سب سے پہلے مدارس کے سلسلے میں ہمارے یوسف نے بڑی زبردست تقریر فرما کر مدارس کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کر کے رکھ دیا.
کہ یہ مدرسے قلعے کے قلعے ہیں، اور یہ جس بستی میں ہوتے ہیں خدائے پاک کی قسم اس بستی سے اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیتے۔ ہاں، علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں واقعہ لکھا ہے، بڑا مشہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، قبر پر عذاب ہو رہا تھا، کشف ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ان کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کیا، دعائیں کی، آگے چلے گئے۔ کچھ مدتوں کے بعد جب وہاں سے پاس ہوئے گزرے تو قبر میں جو ہے جس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، پھر وہاں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ان کو جو تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور وحی کے ان کو بتایا کہ بھئی دیکھو، جس وقت آپ یہاں سے پاس ہوئے تھے اس شخص کا انتقال ہوا، اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، لیکن جس وقت اس کا انتقال ہوا تھا اس کی بیوی امید سے تھی، اب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اور بچہ جب جو ہے پڑھنے کے قابل، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں، بھی مدرسے میں جاتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس نے، یعنی اس کے بچے نے جب مجھے رحمان اور رحیم کے ذریعے پکارا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کو عذاب دوں۔ اس معصوم میں نے اس کے باپ کے قبر کے عذاب کو ختم کر۔ تو کیا خیال ہے بھائی، یہ ہمارے معصوم بچے جو ہمارے بستی میں پڑھتے ہیں، بھئی یہ ہماری رحمتوں، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ صرف میں نے کل بھی زمین میں بتایا تھا کہ یہ مکاتب اگر سے چھوٹے ہیں لیکن اس کی افادیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے بیج جو ہے زمین میں ڈالتے ہیں، اس کا جو ہے جسامت اور اس کی ضخامت اگر تم دیکھو تو بہت سائز چھوٹی ہے، لیکن جب وہ زمین سے اللہ کی قدرت کی بنیاد پر جب نکلتے ہیں تو پھر وہی بیج جو ہم نے ایک چھوٹی شکل میں ڈالا تھا لیکن کئی گنا جو ہے پیداوار کی شکل میں زمین سے باہر آتا ہے، درخت کا تنا بن کر نکلتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے پر یہ مکاتب میں پڑھنے والے بچے اگرچہ چھوٹے چھوٹے ہیں، مکتب بھی چھوٹا ہے، لیکن اس کی افادیت بہت عام ہے، بہت عام ہے کہ بھئی میں نے جیسا کہ یوسف نے بتایا کہ بھئی مدرسے کو تو کئی لوگ بناتے ہیں لیکن مدرسے میں پڑھنے والے کئی لوگ ان سے جو ہے بنتے ہیں، چند مل کر بنا لیتے ہیں لیکن کئی لوگ ان سے بنتے ہیں۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے عالم، حافظ اور مفتی بنتے ہیں۔ ہم پہلے آتے تھے 10 سال 8 سال پہلے، مفتی مبارک صاحب یہاں تھے تو یہ ہم کو معلوم ہے کہ ریٹا میں کتنے تھے بھائی، صرف 3 بچے تھے۔ آج مولانا مزمل کی شکل میں بیٹھے ہیں، دیکھو آپ کے سامنے، یہ اس وقت یہاں پڑھتے تھے، صرف وہ اکیلے تھے، وہ اسماعیل اکیلا تھا، آج وہ جو ہے الحمدللہ عالم بن گئے، مفتی بن رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے ریتا، اس لیے کسی کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں، اور خاص طور پر میں یہ اہل بستی سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ بھئی یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں اس کو بہت محبتوں کی نظر سے دیکھیں، استاد کو محبت کی نظر سے دیکھیں، ان کے جو ہے مقام کو سمجھے، اور جتنا ان کا ادب احترام ہوگا اور جتنا ان کا جو ہے اکرام ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہماری بستی میں اور بھی زیادہ علماء کو محبت کی نظروں سے، اللہ نے ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرمائے، ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرمائے۔ اس لیے جو ہے قابل مبارکباد ہے ہمارے یہ ریتا والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ مدرسہ یہاں قائم کیا۔ مولانا ہارون صاحب، مفتی مبارک صاحب، ہمارے حافظ الطاف صاحب، صادق بھائی اور دیگر جتنے بھی پرانے ہمارے مشتاق بھائی ہیں، عثمان بھائی، واقعی بہت قابل مبارکباد، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو ہے مدرسے اور کم کو رات دگنی دین چگنی ترقیات سے خوب مالا مال فرمائے، اور یہ بچے جنہوں نے پروگرامات پیش کیے، محنتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اس سے کئی گنا زیادہ قابل مبارکباد جو ہے کہ اساتذہ اکرام ہیں ہمارے مولانا ہارون صاحب نے کہہ دیا جو یہاں پر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی بے انتہا قبول فرمائے، مزید ترقیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مالا مال فرمائے۔ تو بہرحال دیکھو قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا اس میں یہی پیغام ہے، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو یہ جہنم سے بچانے کا یہ ذریعہ
مکاتب میں اپنے بچوں کو داخل کر کے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے جو ہے ہمیں انہیں اس قابل بنانا ہے، اور اس قابل بنانا ہے کہ ہم اگر دنیا سے چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ہر بچہ عالم بنے، ہر بچہ حافظ بنے، یہ تو ناممکن ہے، لیکن دیندار بننا اور دیندار بنانا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ بھئی جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے نا، قرآن کے قبول کرنے کی صلاحیت پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ اتنے مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ ہر بچہ، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، نصرانی کے گھر میں پیدا ہو، مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، لیکن وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ایمان کی قبول کرنے کی صلاحیت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین کا ماحول، اس کے گھر کا ماحول اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچے برے پیدا نہیں ہوتے بلکہ بچوں کو برا بنایا جاتا ہے۔ بچے تو اچھے پیدا ہوتے ہیں، فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ بچوں کے بگڑنے کا جو ہے، خراب ہونے کا ذریعہ، یہ ہمارے گھر کی جو ہے برائی ہمارے بچوں پر اثر کرتی ہے اور بچے برے بنتے ہیں۔ اس کی پکڑ ہوگی، اس لیے بزرگوں ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو دین کا داعی بنائیں، دیندار بنائیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ جو ہے ہماری قبر پر بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کہ اسی لیے یہ جو ہے یہ مدرسے، یہ اجلاس اور یہ جو جتنے بھی جو ہے دین کی محنتیں ہوتی ہیں، اس کی ایک واحد وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ دین باقی رہے، ہماری نسلوں میں یہ دین باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس جو ہے مدرسے کو جو ہے نظر بد سے پوری جو ہے حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہے بہت قابل مبارکباد ہے اور بہت خوشی کی بات، باقی بہت خوشی ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سارے پروگرامات کو قبول فرمائے، منتظمین کے انتظامات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بے انتہا قبول فرمائے۔ اب انعامات کی جو تقسیم ہے اس کا سلسلہ